قرآن دلوں کو صاف کرتا ہے، تصفیہ کرتا ہے، نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیجا اس لیے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، انوارات سے بھری ہوئی کتاب ہے، برکتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، یہ دلوں کی دوا ہے، بیماروں کے لیے شفا ہے، نسخہ خدا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اب عنقریب ایک مہینہ آنے والا ہے جس کو رمضان المبارک کہتے ہیں، وہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن اسی مہینے میں اترا اور اس مہینے میں قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے، تو ہم ابھی سے اس مہینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ عید کے آنے سے ایک مہینہ پہلے عورتیں اپنے کپڑے تیار کرنے شروع کر دیتی ہیں، بچوں کی چیزیں خریدنا شروع کر دیتی ہیں، ایک مہینہ لگ جاتا ہے عید کی تیاری میں۔ تو بھائی رمضان مبارک کا مہینہ شہر القرآن ہے، اس کی آمد کے لیے ہم بھی ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ اور رمضان کی تیاری کیا ہے؟ ایک تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور دوسرا اپنے کام کو اس طرح سے سمیٹیں کہ رمضان شریف کا وقت فارغ ہو عبادت کے لیے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے۔ تو ہم روزے کو اس طرح رکھیں کہ ہم کھانے پینے سے بھی رکے رہیں اور اعضاء جسمانی کو گناہوں پہ پڑنے سے بھی بچائے رکھیں۔ یہ اعلیٰ درجے کا روزہ ہے، سر سے لے کے پاؤں تک ہم روزہ دار بن کے زندگی گزاریں گے، تو اس کی پریکٹس ہمیں ابھی سے کرنی شروع کر دینی چاہیے۔ اگر کوئی صاحب موبائل فون کا استعمال غلط کرتے ہیں تو ابھی سے بند کر دیں، پریکٹس کریں۔ شیطان زور لگائے گا، لیکن جب آپ ریزسٹ کریں گے اور کوشش کریں گے تو اللہ اس مصیبت سے جان چھڑا دیں گے۔ اور اگر سکرین پہ تماشے دیکھتے ہیں تو دیکھنا چھوڑ دیں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ رمضان مبارک کی تیاری ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ جیسے انسان نہا دھو کے تیار ہو جاتا ہے نا، ہم توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ کے رمضان کے لیے تیار ہو جائیں، پھر رمضان کی برکتوں سے ہمیں پورا پورا اجر ملے گا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جاتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر تہجد کے وقت کوئی بندہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا تو اسے ہر گھر سے شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی تھی۔ یہ شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز کیا ہوتی تھی؟ ہر گھر کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ آج ہمارے گھروں سے یہ آواز نہیں آتی، اس لیے کہ سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو تہجد کے وقت میں قرآن کا پڑھنا دلوں کو دھو دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور نبی علیہ السلام کئی مرتبہ آدھی رات، کئی مرتبہ پوری رات قرآن پڑھنے میں گزار دیتے تھے۔ صحابہ کرام بھی اسی طرح۔ اصل میں قرآن کی ایک لذت ہے، جب وہ لذت مل جاتی ہے پھر انسان کا پڑھے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے، ما شبعتم من کلام ربکم، تم اللہ کے کلام کو پڑھنے سے تمہارا دل ہی نہ بھرتا۔ دل چونکہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، لہذا ہمارا پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیں بچے کو آئس کریم دی جائے نا تو اس کا کھانے کو دل چاہتا ہے، اور ہر لقمہ کھانے سے اس کو مزہ آتا ہے۔ قرآن مجید بالکل اسی طرح ہے، ایک ایک آیت کے پڑھنے پہ مزہ۔ اور کئی دفعہ تو نبی علیہ السلام ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کے مزے لیتے تھے۔ جیسے بچوں کے اندر ایک چنگم ہوتا ہے، وہ منہ میں رکھتے ہیں تو چباتے رہتے ہیں، گھنٹوں چباتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک بچے سے پوچھا
کہ آپ لوگ یہ کیا منہ میں ہر وقت رکھتے اور چباتے تھے؟ کہنے کہ جی مزہ آتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام ایک آیت کو پڑھتے تھے، مزہ آتا تھا، پھر پڑھتے تھے تو کندھے مقرر کے مزے لیتے تھے۔ اس کو یوں سمجھے کہ جیسے گرمی کے موسم میں پسینے پہ شرابور ایک بندہ گھر آئے اور بیوی اس کو ٹھنڈا بادام کا شربت دے تو ہر گھونٹ پینے کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید پڑھنے کا ایک الگ مزہ ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ مزہ نہیں آتا، لہٰذا ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ دن نہیں مہینوں گزر جاتے ہیں، تلاوت نہیں ہوتی۔ اندر کھچ پڑنی چاہیے، اندر ایک طلب ہونی چاہیے اللہ کے قرآن کو پڑھنے کی۔ ایک نابالغ آدمی، اس کو تو بلوغ کی لذتوں کا پتہ ہی نہیں، اور اگر ایک بالغ آدمی جس کی شادی ہو چکی ہے اس کو کوئی کہے کہ جی ہم آپ کو بسکٹ کھلا دیتے ہیں، آج آپ بیوی کے پاس نہ جائیں، تو وہ کہے گا کیا بیوقوفوں والی بات ہے، اس سویٹ ڈش کی یا اس کھانے پینے کی یا ان بسکٹوں کی کیا حیثیت ہے؟ میاں بیوی کے وقت گزارنے کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اسی طرح جب دل صاف ہوتا ہے تو پھر قرآن مجید پڑھنے کا مزہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر نیند کا ہونا، تھکاوٹ ہونا، یہ چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ بندہ جتنا بھی تھکا ہوا ہو رات کے آخر پہ اٹھ جاتا ہے اور مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔